بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، عزیز نوجوان نسل، میرے عزیز طلباء و طالبات، سیرت پاک کے ریفرنس سے حروف تہجی کے لحاظ سے آج جو حرف کے متعلق بیان کروں گا وہ پے کا حرف ہے۔ مختصراً طور پر عرض کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو تحریری شکل میں اس کی تفصیل تحریر کروں گا۔ پے سے پہلا ہی لفظ پیغمبر اعظم عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، روح مصطفیٰ ہے، وہ آئینہ کہ دوسرا کوئی آئینہ نہ ہو، نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ پیغمبر اعظم جو انسانیت کا رہنما بھی ہے، جو انسانیت کا آقا بھی ہے، جو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بھی ہے، جو سردار الانبیاء بھی ہے، آپ کو پیغمبری جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات 10 اگست 610 عیسوی میں آپ کو پیغمبری مبارکہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ پر پہلی وحی سورت علق کی نازل ہوئی۔ یہ آپ کی پیغمبری کے لیے اعلان تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آخری نبی بنانے کی بشارت تھی، جس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی آ رہا تھا، جس کا ذکر پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کلہم انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے آنے والے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی بخشش کے لیے پہلے آپ کا اللہ رب العالمین کو واسطہ دیا تھا۔ اسی طرح تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، اللہ کی الہامی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر مبارکہ آ رہا تھا۔ پارسی مذہب کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا کتاب دساتیر میں کہ ریگستان سے آنے والا ایک تشریف لائے گا جو آگ کو بھی اور بت پرستی کو بھی ختم کرے گا۔ یہ آپ کا ریفرنس پے کے ریفرنس سے آپ کے جو ہے سیرت طیبہ کے ریفرنس سے۔ اسی طرح بچپن میں ہی آپ کے چچا آپ کو شام کی طرف لے گئے تو وہاں پر پہلا پادری بحیرہ نے آپ کے متعلق نبوت کی بشارت دی۔ تو پہلا واعظ مبارکہ جو آپ نے کوہ صفا پر اعلانیہ دیا وہ بھی اس پے کے ریفرنس سے تحریر میں لاؤں گا کہ آپ کو جب وحی نازل ہوئی اس کے بعد کچھ عرصہ وحی جو ہے وہ نازل نہ ہوئی،
پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر آپ کو اعلان ہوا کہ اب آپ برملا اپنے خاندان والوں کو اس دین کے متعلق بتائیں۔ تو اس طرح پہلے آپ خفیہ طور پر تبلیغ کرتے تھے، جس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی پہلے جو مسلمان ہونے والے، اسلام کے دائرے میں تشریف لے آنے والے جو پہلے مرد تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پہلی جو خاتون تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور پہلے بچے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور پہلے غلام جن کو آپ اللہ بیٹا بھی کہتے تھے، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، وہ حضرت زید تھے۔ تو یہ 4 پہلے فرد تھے، افراد تھے، جن میں سے ایک سیدہ خدیجہ، ایک سیدنا ابو بکر صدیق، ایک سیدنا علی المرتضیٰ، اور ایک حضرت زید۔ یہ پہلے 4 افراد تھے جنہوں نے، اسی طرح پہلی مسلمان شہید جو خاتون عظمت تھی وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کو ابو جہل نے جو ہے نا برچھا مار کر شہید کیا۔ اسی طرح پہلی ملاقات جو اہل مدینہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوئی وہ نبوت کے 11ویں سال، جس میں 6 مرد آئے اور 2 عورتیں آئیں، جسے بیت العقبہ کہا جاتا ہے۔ پہلی ملاقات آپ کی ان سے ہوئی۔ اسی طرح پہلا معرکہ جو مسلمانوں کا ہوا وہ معرکہ بدر تھا، جو کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان پہلی لڑائی جو ہے وہ بدر کے مقام پر ہوئی، جن میں مسلمان 313 تھے اور کفار والے 1000 تھے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ پہلی فتح، پہلی نصرت جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی وہ بھی اسی معرکہ بدر میں ہوئی کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ زمین پر نازل ہوئے۔ اسی طرح آپ نے پہلا پرچم بھی استعمال جب کیا، شروع میں مدینہ المنورہ میں جس وقت داخل ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر حضرت بریدہ سلمہ کو دیا، جنہوں نے جھنڈا بنا کر مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے تو لہرا رہے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی آپ نے کہا مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا جو سفید اور سیاہ پرچم پر مشتمل تھا لہرایا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے کے ریفرنس سے پاکیزگی کو بھی الطہور شطر الایمان فرمایا کہ ایمان کا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں آپ پر انسان فدا ہوتے تھے وہاں آپ پر پرندے بھی فدا ہوتے تھے۔ آپ کے پاس پرندے بھی چل کر آ کر فریاد کرتے تھے۔ ایک دفعہ فاختہ آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کر شکایت کی۔ اسی طرح پرندوں کے متعلق بھی آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کا وجود مبارکہ تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی سادگی مبارکہ یہ تھی، آپ کی پوشاک مبارکہ یہ تھی کہ سربراہ مملکت کے باوجود آپ کی پوشاک مبارکہ انتہائی طور پر سادہ تھی۔ آپ کا کھانا بھی سادہ تھا، آپ کی معمول زندگی بھی سادگی پر مبنی تھی۔
معزز سامعین، ہمارے رہنمائے انسانیت وہ تھے، وہ پاک پیغمبر تھے، پیغمبر اعظم تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔